بسم اللہ الرحمن الرحیم ومثل اما مع غیر الطلب اذا الواقع على الاسم المذکور للمفاجأة۔ کل آپ لوگوں نے صورتیں پڑھ لی تھی کہ جی وہ اسم جو ما اضمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر کی صورت پر واقع ہو، اس میں اعراب کی 5 صورتیں ہیں۔ ایک صورت کل آپ لوگوں نے اس کی وضاحت پڑھ لی تھی کہ جی رفع پڑھنا مختار ہو، اور یہ رفع کیوں پڑھیں گے؟ اس کو ہم مبتدا بنائیں گے، اور بعد والا جو فعل یا شبہ فعل ہوگا یہ اس کے لیے خبر کی جگہ پر ہو جائے گی، یہ اس کی خبر ہوگی۔ یہ کہاں پر ہوگا اور کہاں پر رفع پڑھنا مختار ہے؟ کل 2 صورتیں آپ لوگوں نے پڑھ لی تھی۔ پہلے صورت یہ ہے کہ جی نصب بھی جائز ہے، رفع بھی جائز ہے، دونوں کے صرف جواز کی دلیل ہے، لیکن رفع کے لیے مختار ہونے کا قرینہ موجود ہے، اس کے لیے کوئی وجہ جو مرجحہ ہے وہ وہاں پر موجود ہے۔ جیسے اس کی مثال آپ لوگوں نے پڑھ لی تھی کہ جو محذوف سے سلامتی ہے، حذف سے جو سلامتی ہے پہلے صورت میں، وہ اس کے لیے وجہ ترجیح ہے۔ دوسری صورت یہ پڑھ لی تھی کہ جی وہ مقام جہاں پر رفع اور نصب دونوں کے لیے جواز کی دلیل بھی موجود ہے، دونوں کے لیے وجہ ترجیح بھی موجود ہے، لیکن یہ ہے کہ جو وجہ ترجیح رفع کے لیے ہے وہ زیادہ قوت والا ہے بنسبت اس وجہ کے جو کہ نصب کے لیے۔ اس کی کل آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ 2 صورتیں۔ ایک صورت یہ پڑھ لی تھی کل ہم نے کہ جی اس طرح کے اسم پر جب اما داخل ہو اور بعد والا جو فعل ہے وہ فعل طلب نہ ہو، مطلب بعد والا جملہ انشائیہ نہ ہو۔ جیسے اس کی مثال آپ لوگوں نے کل پڑھ لی تھی کہ جی اما زیدن، کہاں پہ ہے مثال؟ لقیت القوم و اما زید فاکرمتہ، لقیت القوم و اما زید فاکرمتہ، کہ یہ زید یہاں پر وہ مذکورہ اسم ہے، اس پر اما داخل ہے، اور اس کے بعد اکرمت فعل ہے جو کہ غیر طلب ہے، لہٰذا یہاں پر زیدن نصب بھی جائز ہے اور زیدن رفع بھی جائز ہے۔ دونوں کے لیے وجہ ترجیح بھی ہے کہ جی لقیت یہ جملہ فعلیہ ہے تو زید کو بھی جملہ فعلیہ بنا لو تاکہ معطوف اور معطوف علیہ دونوں ایک جیسے ہو جائیں، تو یہ نصب کے لیے وجہ ترجیح ہے۔ اور رفع کے لیے وجہ ترجیح یہ ہے کہ جی زید پر اما داخل ہے، لیکن دونوں وجہ ترجیح میں جو رفع کی وجہ ہے یہ زیادہ قوت، اس کی جو ہے وہ قوت زیادہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جی ہم عربی کلام میں دیکھتے ہیں کہ جملہ فعلیہ کا اسمیہ پر، اسمیہ کا فعلیہ پر، جملہ کا جو ہے وہ مفرد کا مرکب پر، مرکب کا مفرد پر عطف ہو، یہ بے شک ٹھیک نہیں ہے، یعنی مناسب نہیں ہے، لیکن کثیر الاستعمال ہے۔ لیکن اما کے بعد مبتدا کا ہونا یہ ایسا کثیر الاستعمال ہے کہ اس کے خلاف کا پایا جانا یہ بہت قلیل اور نادر صورتوں میں ہی ہوتا ہے، تو لہذا جملہ اسمیہ بنانا اما کے ماں بعد کو یہ کیا ہوا؟ یہ زیادہ قوی ہوا، تو زید پر رفع پڑھنا یہ اس قرینہ کی قوت کی وجہ سے مختار پایا گیا۔ تو یہ جو ہے وہ کل آپ لوگوں نے اس کی وضاحت پڑھ لی تھی۔ آج والی جو صورت ہے وہ بھی اسی کی ہی ایک شق ہے، وہ یہ ہے کہ جی جانبین سے قرینہ مرجحہ پایا جا رہا ہے، رفع کے لیے بھی اور نصب کے لیے بھی جو ہے وجہ جواز بھی ہے اور وجہ ترجیح بھی ہے، لیکن رفع کے لیے جو وجہ ترجیح ہے وہ زیادہ وہ قوی ہے۔ اس کی ایک صورت یہ ہے کہ جی اذا واقع ہو جائے اس طرح کے اسم پر جو ما اضمرہ علی شریطۃ التفسیر کی صورت پر واقع ہے، جب اس پر اذا داخل ہو، اور اذا بھی کون سے والا؟ جس کو ہم بولتے ہیں اذا مفاجاتیہ۔ کیا بولتے ہیں اس کو؟ اذا مفاجاتیہ۔ تو جب اذا مفاجاتیہ اس طرح کے اسم پر داخل ہو
جو ما اضمر عاملہ علی شریطۃ تفسیر کی صورت پر واقع ہے تو وہاں نصب بھی جائز ہے، رفع بھی جائز ہے۔ نصب کے لیے بھی قرینہ مرجحہ ہے اور رفع کے لیے بھی قرینہ مرجحہ ہے، لیکن یہ جو اذا مفاجاتیہ والا قرینہ ہے یہ قرینہ بنسبت نصب والے قرینہ کے زیادہ قوی ہے۔ جیسے اس کی مثال دیکھ لیں، وہاں سے آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ خرجت فاذا زید یضربہ عمرو، خرجت فاذا زید یضربہ عمرو، اس میں زید یہ مذکورہ اسم ہے، اس پر اذا مفاجاتیہ داخل ہے، اور یہاں پر فاذا ہے، فا عاطفہ ہے، فا کیا ہے؟ عاطفہ ہے۔ جو قبل میں خرجت جملہ فعلیہ ہے تو زید کو بھی جملہ فعلیہ بنانا یہ اس کا قرینہ مرجحہ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نصب جائز ہے، اس کی دلیل کیا ہے کہ جی یہ ما اضمرہ علی شریطۃ تفسیر کی صورت پر واقع ہے تو نصب جائز ہو گیا۔ زید ہے، اس سے پہلے کوئی جو ہے وہ عامل لفظی نہیں ہے، لہذا اس کو مبتدا بنایا جا سکتا ہے۔ یہ جواز کی دلیل ہے جانبین سے۔ اور ترجیح کیا ہے؟ ترجیح یہ ہے کہ جی ماقبل میں لقیت جو ہے جملہ فعلیہ ہے اور فا کے ذریعے سے عطف ہو رہا ہے تو زید کو بھی ہم کیا بنا لیں؟ جملہ فعلیہ بنا لیں۔ یہ نصب کے لیے وجہ ترجیح ہے، اور رفع کے لیے وجہ ترجیح آپ لوگوں نے کیا پڑھ لی تھی؟ ایک تو یہ ہے کہ جس میں حذف لازم نہیں آئے گا، کل اس کی ساری وضاحت آپ لوگ پڑھ چکے ہو، اس وجہ سے صرف اشارے کر رہا ہوں کہ جی اذا یہ جو زید ہے، زید کو جب ہم مبتدا بنائیں گے تو حذف لازم نہیں آئے گا۔ ایک تو یہ جو ہے وہ خوبی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اذا کا جو لفظ ہے مفاجاتیہ، اذا مفاجاتیہ ایسا ہے کہ یہ اغلبی احوال میں عموماً یہ کس پر داخل ہوتا ہے؟ یہ مبتدا پر ہی داخل ہوتا ہے، اسم پر ہی داخل ہوتا ہے۔ رفع کا بھی قرینہ جواز ہے، نصب کے لیے بھی قرینہ جو ہے دلیلی جواز ہے، اور رفع کا بھی وہ وجہ ترجیح ہے، نصب کے لیے بھی وجہ، لیکن جو رفع کی وجہ ترجیح ہے وہ بنسبت نصب کے زیادہ قوی ہے، اس لیے کہ آپ لوگ پڑھتے رہتے ہیں کہ جی عطف ہو رہا ہے، ایک طرف جملہ اسمیہ ہے دوسری طرف فعلیہ ہے، کوئی حرج والی بات، لیکن اذا مفاجاتیہ آ جائے اور پھر اس کے بعد مبتدا نہ ہو، ایسے بہت کم ہوتا ہے، ایسے بہت کم ہوتا ہے، بہت قلیل اور شاذ ہوتا ہے۔ اس وجہ سے یہ اذا کے بعد جو ہے وہ اس کو جملہ اسمیہ بنانا یہی زیادہ راجح ہے، اور ظاہر ہے جب جملہ اسمیہ بنائیں گے تو زید پر رفع پڑیں گے، مبتدا بنائیں گے، جب مبتدا بنائیں گے تو اس کو مرفوع بنائیں گے، تو گویا کہ رفع پڑھنا یہ زیادہ مختار ہو گیا بنسبت کس کے؟ نصب کے۔ دیکھ لیں وَمِثْلُ أَمَّا وَإِذَا، متن کی عبارت کیا ہے؟ وَإِذَا لِلْمُفَاجَاتِ، درمیان میں عبارت نکالی ہے مثل اما مع غیر طلب، کہ یہ جو اذا ہے یہ مثل اس اما کے ہے جو کہ غیر طلب کے ساتھ ہو۔ یہ تشبیہ دی جا رہی ہے کہ جی اذا یہ کس کی طرح ہے؟ اما کی طرح ہے۔ باقی وجہ تشبیہ کیا ہے وہ آگے ذکر کر رہے ہیں۔ اذا کے بعد الواقعہ کا لفظ لگایا ہے، الواقعات علی الاسم المذکوری، اور اذا وہ اذا جو کہ واقع ہو اسم مذکور پر، یہ للمفاجات کا متعلق ذکر کیا ہے۔ للمفاجات جو ہے یہ جار مجرور کس کے متعلق ہو رہے ہیں؟ الواقعہ کے متعلق ہو رہے ہیں۔ آگے فی کونہا من اقوى القرائن سے وجہ تشبیہ ذکر کر رہے ہیں کہ جی اذا کو کے بارے میں کہا ہے کہ جی یہ کیا ہے؟ اذا یہ کس کی طرح ہے؟ اما کی طرح ہے۔ کس بات میں؟ تو فرماتے ہیں فی کونہا من اقوى القرائن، اس کے اقوى قرائن میں سے ہونے کی وجہ سے۔ اب آگے مثال ہے خرجت فاذا زید یضربہ عمرو فان المختار فیہ الرفع، پس بے شک اس زید میں مختار کیا ہے؟ رفع پڑھنا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ فإن اذا للمفاجأة، اس لیے کہ اذا یہ مفاجاتیہ ہے، مفاجات کے لیے ہے۔ لا تدخل الا على الجملة الاسمیة غالباً، یہ داخل نہیں ہوتا مگر غالباً کس پر داخل ہوتا ہے؟ جملہ اسمیہ پر۔ یہاں سے ایک آگے ظروف کی بحث میں اذا کی جہاں پر بحث کی ہے تو وہاں ماتن رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات ذکر کی ہے کہ اذا تلزمہ، اذا تلزم بعدها الاسمیہ، وہاں پر یہ بات آئی ہے کہ جی اذا کے بعد جملہ اسمیہ کا ہونا لازم ہے۔ یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھو یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ اذا جو ہے یہ اس کے بعد جملہ اسمیہ کا ہونا غالباً ہے، اور وہاں پر کیا ذکر کریں گے کہ اذا کے بعد جملہ اسمیہ ہونا
لازم ہے۔ لازم کا مطلب کیا ہے کہ کسی بھی صورت میں اذا کا ما بعد وہ بغیر جملہ اسمیہ کے نہیں ہوگا۔ اور غالباً کا مطلب کیا ہوا کہ جی اکثر تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ اذا کے بعد جملہ اسمیہ ہو، لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اذا کے بعد جملہ اسمیہ تو اغلب غالباً کے لفظ میں اور لزوم کے لفظ میں وہ تساوی نہیں ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو وہاں پر یہ عبارت ہے، تو وہ بھی یہاں پر آگے فرما رہے ہیں کہ جی وہاں پر لزوم سے مراد بھی اغلبی استعمال ہے۔ لزوم سے مراد وہاں پر معنی حقیقی نہیں ہے کہ جو اپنے ہر فرد کو لازم ہو، بلکہ وہاں پر معنی مجازی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ غلبی استعمال ہے کہ اغلبی احوال میں یہی ہوگا کہ جی اذا کے بعد جملہ اسمیہ ہوگا، اس کے بعد اسم ہوگا، اس کے بعد فعل نہیں ہوگا۔ وما وقع فی بحث الظروف، یہ اس اعتراض کا جواب اور جو ظروف کی بحث میں واقع ہوا ہے، من ان اذا للمفاجآت، کہ جی ان یہ جو بات آئی ہے کہ اذا جو للمفاجآت ہے، تلزم بعدها الاسمیہ، اس کے بعد جملہ اسمیہ لازم ہے۔ فالمراد باللزوم الاسمیت، لہذا وہاں اسمیہ کی لزوم سے مراد کیا ہوگا؟ غلبۃ وقوعها بعدها، اس کے بعد اس کا غالب طور پر واقع ہونا، اس کے بعد اس کا وقوع کا غالب ہونا ہے کہ جی عام طور پر اغلبی احوال میں ایسے ہوتا ہے۔ فلا تناقض، لہذا اس میں کوئی تناقض نہیں ہے۔ تو لزوم سے بھی مراد کیا ہے؟ اغلبی استعمال ہے، اور یہاں پر ماتن نے شارح نے بھی اسی کو ہی ذکر کیا ہے۔ جی کچھ پتہ چلا؟ تو دوسری صورت آپ لوگوں نے آج یہ پڑھ لی کہ جی جب مذکورہ اسم اذا مفاجاتیہ کے بعد واقع ہو تو اس پر رفع پڑھنا مختار ہے۔ اور یہ صورت کس کی ہے؟ یہ دوسری صورت ہے کہ جی جانبین سے وجہ جواز بھی ہے، وجہ ترجیح بھی ہے، لیکن رفع کے لیے وجہ ترجیح جو ہے وہ زیادہ قوی ہے، جیسے اس مثال میں اور اس صورت میں آپ لوگوں نے پڑھ لیا۔ تو یہ پہلا اعراب ہے۔ ما اضمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر کی صورت پر واقع ہونے والے اسم کے اعراب میں کتنی صورتیں تھیں؟ 5 صورتیں تھیں، ان میں سے ایک صورت مکمل ہو گئی کہ جی رفع پڑھنا کیا ہو؟ مختار ہو۔ دوسری صورت آگے ذکر کر رہے ہیں وہ مقامات جہاں پر اس طرح کے اسم پر نصب پڑھنا مختار ہو، وہ مقامات جہاں پر کیا ہو؟ اس طرح کے اسم پر نصب پڑھنا مختار ہو، وہ کون کون سی صورتیں ہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ جی وہ مقام، سب سے پہلا وہ مقام جہاں پر یہ رفع کے لیے کوئی اس طرح کا قرینہ نہ ہو، اما وغیرہ یہ چیزیں نہ ہو، اس کی تو بحث مکمل ہو گئی نا۔ لہذا آگے اور بحث یہ ہے کہ جی جہاں پر ماقبل میں جملہ فعلیہ ہو، پہلے صورت جہاں پر نصب پڑھنا مختار ہے۔ اس کی ضمن میں کئی صورتیں، پہلی صورت کیا ہے کہ جی ماقبل میں جملہ فعلیہ ہے، اس پر عطف کرنے کے لیے ہم اس کو بھی کیا بنا لیں؟ جملہ فعلیہ بنائیں گے تو اس پر نصب پڑھنا مختار ہو جائے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جی یہ کسی حرف نفی کے بعد واقع ہو، حرف استفہام کے بعد واقع ہو، اذا شرطیہ کے بعد واقع ہو، حیثو کے بعد واقع ہو، اور یا پھر ایسا ہو کہ جو بعد والا فعل آ رہا ہے، فعل یا شبہ فعل، وہ فعل جو ہے وہ کیا ہو؟ وہ امر ہو یا پھر نہیں ہو۔ جی صورتوں کی سمجھ آ گئی کہ جی ہر وہ اسم جو ما اضمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر کی صورت پر واقع ہے، اگر اس طرح کے اسم سے پہلے جملہ فعلیہ واقع ہو اور درمیان میں حرف عطف ہو تو پھر مناسبت کے لیے ہم اس بعد والے کو بھی جملہ فعلیہ بنائیں گے، تو یہ نصب کے مختار ہونے کی ایک صورت بن جائے گی۔ اسی طرح جب یہ مذکورہ اسم کس کے بعد واقع ہو؟ حرف نفی کے بعد واقع ہو، حرف استفہام کے بعد واقع ہو، اذا شرطیہ کے بعد واقع ہو، حیثو کے بعد واقع ہو، تو ان مقامات میں فرماتے ہیں کہ جی نصب پڑھنا اس پر مختار ہے۔ اسی طرح ایک صورت یہ بھی ہے کہ جی یہ اسم ہو اور اس کے بعد جو فعل واقع ہے وہ فعل کون سا ہو؟ وہ امر ہو یا پھر نہیں ہو، تو ان مقامات پر فعل لانا یہ مختار ہے۔ ان مقامات پر فعل لانا یہ کیا ہے؟ یہ مختار ہے، تو فعل لایا جائے گا۔ اس فعل کے لانے کی وجہ سے یہ جو اسم ہوگا یہ وہ مفعول بہ کی بنا پر کیا ہوگا؟ یہ مختار ہوگا اس بات کے لیے کہ جی اس پر نصب پڑھ لیا جائے۔ بات سمجھ آ گئی؟ وہ بولو تو نصب کہاں کہاں پر مختار ہے؟ پہلے صورت کیا ہو گئی؟ یہ اسم واقع ہے اور اس اسم سے پہلے جملہ فعلیہ ہے، لہذا عطف ہو رہا ہے، تو عطف کرنے میں بہتر یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے مناسب ہو۔
جی دیکھ لیں اب، وَيَخْتَارُ النَّصْبُ فِي الْإِسْمِ الْمَذْكُورِ، اور نصب مختار ہے اس مذکورہ اسم میں۔ یہ مختار کے ساتھ ظاہر ہے جہاں پر وہ مفعول بھی ہو، جب مفعول بھی ہے تو پھر تو نصب واجب ہو جائے گا نا، پھر تو مختار والی کوئی شکل ہی باقی نہیں رہتی۔ تو بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ جی یہ مختار ہونا، یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ مطلقاً اسم کی نہیں بات ہو رہی، بلکہ یہ مذکورہ اسم کی بات ہو رہی ہے جو ما اضمرہ علی شریطۃ التفسیر کے جو ہے وہ قبیل پر ہو اور اس کی صورت پر ہو۔ تو فرماتے ہیں وَيَخْتَارُ النَّصْبَ، اور نصب مختار ہے، فی الاسم المذکور، وَيُخْتَارُ النَّصْبُ فی الاسم المذکور، مذکورہ اسم میں نصب مختار ہے، بالعطف، کس کے ذریعے سے؟ یہ بات سببیت کا ہے، آگے ذکر کیا، بسبب عطف جملۃ ہوا فیہا، ایسے جملہ کی عطف کی وجہ سے، ہوا فیہا جس میں وہ ہے، علی جملۃ فعلیۃ، ایک جملہ فعلیہ پر، متقدمہ جو اس سے پہلے ہے، جہاں پر یہ اسم واقع ہے اس سے پہلے کیا ہے؟ جملہ فعلیہ واقع ہے، تو اس پر عطف کریں گے۔ تو فرماتے ہیں کہ للتناسبی، تناسب کے لیے، تناسب سے مراد کیا ہے کہ لرعایت التناسب بین الجملۃ المعطوفۃ والمعطوف علیہا، کہ جی جملہ معطوفہ اور جملہ معطوفہ علیہا کے درمیان مناسبت کا لحاظ کرنے کے لیے، فی کونہما فعلیتین، دونوں کے فعلیہ ہونے میں۔ کیا مطلب ہے کہ جی جب دونوں فعلیہ بنائیں گے تو یہ مناسب ہے، یہ اچھی بات ہے۔ اس بات کا لحاظ کرنے کے لیے ہم ماقبل جیسے جملہ فعلیہ تو بعد والے کو بھی کیا بنا لیں گے؟ جملہ فعلیہ بنائیں گے۔ اور جملہ فعلیہ بنانے کی صورت کیا ہے؟ دیکھو مثال سے سمجھ آ جائے گا، خرجت فزیدا لقیتہ، خرجت فزیدا لقیتہ۔ اب اگر ہم زید پر رفع پڑھیں تو پھر تو اس نے کیا بن جانا ہے؟ مبتدا، اور لقیتہ اس کی خبر، تو یہ جملہ اسمیہ بن جائے گا، جبکہ ماقبل میں فا سے پہلے خرجت ہے وہ جملہ فعلیہ، تو زید کو جملہ فعلیہ بنانے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ زیدن بنانا ہوگا، اس کو یہ بن جائے گا مفعول بھی، اور اس کا فعل ناصب یہاں پر محذوف ہو جائے گا، یوں عبارت بن جائے گی، خرجت فلقیت زیدن، خرجت فلقیت زیدن لقیتہ، خرجت فلقیت زیدن لقیتہ، یہ پوری عبارت بن جائے گی۔ اب خرجت بھی جملہ فعلیہ ہے اور زیدن یہ بھی جملہ فعلیہ بن جائے گا، دونوں ایک دوسرے کے مناسب ہیں۔ وبعد حرف النفی، اور حرف نفی کے بعد، اب حروف نافیہ جو ہے وہ عربی کلام میں کافی سارے، یہاں پر سارے مراد ہے یا بعض مراد ہے، تو اس کی آگے شارح نے وضاحت کی ہے کہ یہاں پر ما، لا اور ان مراد ہے۔ صرف 3 حروف نافیہ مراد ہے، کون کون سے؟ ما، لا اور ان، یہ حروف نافیہ مراد ہے۔ باقی جو 3 ہے، لم ہے، لما ہے، اور اسی طریقے پر کلمہ لن ہے، تو یہ 3 ایسے ہیں کہ یہ یہاں پر مراد نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ یہ ہے کہ یہ جو آخری 3 ہے، یہ 3 داخل ہوتے ہیں صرف فعل مضارع پر، آخری 3 جو ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ صرف فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں، اور فعل مضارع پر داخل ہو کر ان کا مذکور ہونا ضروری ہے، ان کا مذکور ہونا ضروری ہے، ان کو اسے حذف نہیں کر سکتے۔ یہ عامل تو ہے لیکن عامل ضعیف ہے، اگر ان کا معمول لفظوں میں موجود ہو تو یہ عامل بن سکتے ہیں، وگرنہ تو لم سے، لما سے، لن سے، ان سے جو ہے وہ فعل مضارع کو حذف نہیں کیا جا سکتا، کلام سے مذکور ہونا ضروری ہے۔ تو فرماتے ہیں وہ بعد حرف النفی، حرف نفی کے بعد، یعنی ما، ولا و ان، ولیس لم ولما ولن من هذه الجملہ، اور لم، لما، لن اس قبیل میں سے، من جملہ ان حروف میں سے نہیں ہے، اذ ہی عاملۃ، اس لیے کہ یہ جو آخری 3 ہے یہ عمل کرنے والے ہیں، فی المضارع، کس میں؟ مضارع میں، ولا یقدر معمولها، ان کے معمول کو مقدر نہیں کیا جا سکتا، لضعفها فی العمل، عمل میں ضعیف ہونے کی وجہ سے۔ اب آگے ہر ایک کی مثالیں دی ہیں، ما زیدن ضربتہ، لا جی، ولا زیدن ضربتہ ولا عمرن، اور ان زیدن ضربتہ الا تأدیبا، یہ بات سمجھ آ گئی۔ پہلے صورت میں دیکھیں ما زیدن ضربتہ، ما کے بعد ضربت فعل محذوف نکلے گا، ما ضربت زیدن ضربتہ، اور اسی طرح لا کے بعد آگے لا زیدن ضربتہ ولا عمرن، یہ لا کا تکرار کیا ہے۔ لا کا تکرار کیوں کیا ہے؟ اس وجہ سے کہ آپ لوگ یہ پڑھ چکے ہو کہ جی لا جو ہے یہ
اس کا مدخول اگر مفرد معرفہ ہو تو پھر کیا کرتے ہیں، ایک اور لا کا تکرار کرتے ہیں اور رفع بھی دیتے ہیں، لیکن چونکہ یہ ما عزمرہ کی صورت پر واقع ہے اس وجہ سے رفع تو نہیں دیں گے، لیکن یہ ہے کہ تکرار ضرور کریں گے، تو اس وجہ سے تکرار کیا۔ اسی طرح ان زیدن ضربتہ کے بعد الا لگایا ہے تأدیباً۔ یہ جو ان نافیہ ہے، ان حرف شرط بھی ہے اور بھی اس کی جو ہے وہ صورتیں ہوتی ہیں، تو ان جو ہے یہ کیا ہے، ان یہ حرف شرط ہے، تو یہ بطور نافیہ کے بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن نافیہ کے لیے استعمال ہونے کے ضروری ہے کہ اس کے بعد الا ہو، اس کے بعد کیا ہونا ضروری ہے، الا ہونا ضروری ہے۔ اس وجہ سے مثال پوری دی ہے، ان زیدن ضربتہ الا تأدیباً۔ تو پہلی صورت ہو گئی جب یہ مذکورہ اسم کس کے بعد واقع ہو، حرف نفی کے بعد واقع ہو۔ اسی طرح والاستفہامی، یہ واو عاطفہ ہے، بعد حرف کا لفظ پہلے آیا تھا، اس وجہ سے حرف نفی والا جو ہے وہ حرف ہے وہ یہاں پر بھی نکال لیا، حرف الاستفہام، استفہام کے بعد، جیسے ازیدن ضربتہ، جیسے کیا ہے ازیدن ضربتہ، اس کی پوری عبارت کیا نکلے گی، ضربت زیدن ضربتہ، یہ اس طرح۔ باقی رہ گئی یہ بات کہ جی ماتن نے یہاں پر حرف استفہام کا لفظ ذکر کیا، کس کا ذکر کیا ہے، حرف استفہام کا لفظ ذکر کیا، تو حرف کو کیوں خاص کیا، حرف کو خاص کرنے کی وجہ یہ ہے کہ استفہام کے لیے جو ادوات استعمال ہوتے ہیں کچھ اسم ہے کچھ حرف ہے، کچھ اسم ہے کچھ، تو جو اسماء ہے ادوات استفہام میں وہاں پر نصب نہیں بلکہ رفع پڑھنا مختار ہے۔ یہ جو ادوات استفہام میں سے کون سے ہیں، جو اسماء ہیں، ان اسماء کو مبتدا بنانا اور بعد والے کو جو ہے وہ وہاں پر رفع پڑھنا مختار ہے، وہاں پر کیا پڑھنا مختار ہے، رفع پڑھنا۔ اس کی ترکیب الگ الگ ہوتی ہے، کسی جگہ پر مبتدا بنائیں گے، کسی جگہ پر خبر بنائیں گے، لیکن اس کے بعد جو زید ہوگا یا جو اسم ہوگا اس پر رفع پڑھنا مختار ہے۔ اس کی وجہ مختلف ہو سکتی ہے کہ وہ مبتدا ہے یا خبر ہے یا کوئی بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس پر رفع پڑھنا مختار۔ تو اس اسمائی استفہام میں رفع پڑھنا مختار ہے، اس وجہ سے ماتن نے کیا کیا، حرف استفہام ذکر کیا تاکہ اسماء استفہام کو نکالے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ ماتن نے حرف استفہام کہا ہے، حمزہ استفہام نہیں کہا، حرف استفہام کہا ہے، حمزہ استفہام نہیں کہا۔ کیوں ایسے نہیں کہا، اس وجہ سے کہ صرف حمزہ نہیں ہے بلکہ حل بھی اس میں شامل ہے، یہ حکم صرف حمزہ کے لیے نہیں ہے بلکہ اس میں حل بھی شامل ہے۔ اب حل پر کچھ وضاحت ہے، کچھ اختلاف ہے۔ بعض نحوی حضرات فرماتے ہیں کہ جی حل کا اس طور پر استعمال ہونا اسم کے ساتھ یہ قبیح ہے، یہ کیا ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ کوئی بری جو ہے وہ اچھی بات نہیں ہے، مستحسن صورت نہیں ہے بلکہ غیر مستحسن ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو حل ہے یہ فعل کا تقاضا کرتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو حل ہے یہ قد کے معنی میں ہے، جیسے قرآن پاک میں ہے حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، میں جو حل ہے یہ کیا ہے، یہ حل قد کے معنی میں ہے، تو حل یہ قد کے معنی میں ہوا، قد کس پر آتا ہے، فعل پر آتا ہے، تو اس وجہ سے حل بھی فعل پر آتا ہے۔ ایک تو یہ بات، دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو قد ہے، قد کے بعد فعل کو مقدر نہیں کیا جاتا، قد کے بعد فعل کو مقدر نہیں کیا جاتا، تو اس وجہ سے حل کے بعد بھی کیا ہونا چاہیے، فعل کا جو استعمال ہو وہ لفظاً ہو، وہ مقدر نہ ہو۔ تو ایک تو یہاں پر دو خرابیاں، ایک یہ ہے کہ حل براہ راست کس پر داخل ہو رہا ہے، اسم پر داخل ہو رہا ہے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس کو جو ہے وہ مان لے کہ یہ فعل ہے تو پھر اس کو مقدر کیا جا رہا ہے، جب یہ قد کے معنی میں ہوا تو پھر تو اس کو مقدر کرنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ دو خرابیاں لازم آ رہی ہیں، اس وجہ سے نحوی حضرات فرماتے کہ جی یہ بہتر نہیں ہے، لیکن ان تمام جو ہے وہ ناپسندیدہ صورتوں کے باوجود فرماتے کہ جی ضرورت کے وقت اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، ضرورت کے لیے اس کو استعمال کریں گے، لیکن یہ کوئی اچھی صورت نہیں ہوگی، لیکن بہرحال جہاں استعمال ہو، یہاں ضرورت ہو تو وہاں پر اس کو کیا جا سکتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ وَإِنَّمَا قَالَ حرف الاستفہام، ماتن نے حرف الاستفہام کہا ہے لِأَنَّهُ يُخْتَارُ الرَّفْعُ فِي اسم الاستفہام، اس لیے کہ رفع کو مختار قرار دیا جاتا ہے اسم الاستفہام میں، جیسے من اکرمتہ، جیسے وَلَمْ يَقُلْ حمزۃ الاستفہام، اور یہاں پر حمزۃ الاستفہام نہیں کہا،
لیشملا مثل حل زیدن ضربتہ، تاکہ شامل ہو جائے حل زیدن ضربتہ جیسے مثال میں، فإنہ یجوز، پس بے شک یہ حل کا اس طرح استعمال کرنا یہ جائز ہے، وإن استقبحہ النحات، اگرچہ نحوی حضرات نے اس کو کیا کیا ہے، لاقتضاء حل لفظ الفعل، حل کے تقاضا کرنے کی وجہ سے فعل کے لفظ کا، لأنہ بمعنی قد، اس لیے کہ یہ قد کے معنی میں ہے، فی الاصل اصل میں، فلا یکفی فیہ تقدیر الفعل، تو لہٰذا جیسے قد سے فعل کو مقدر نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح یہاں پر بھی یہی حکم ہے، فلا یکفی فیہ، لہٰذا کافی نہیں ہے اس میں فعل کو مقدر کرنا، بلکہ فعل کو ظاہری طور پر ذکر کرنا یہ ضروری ہے۔ تو یہ ساری قباحتیں پائی جا رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے یہ جواز کے درجے میں ہے، یہ بھی جو ہے کوئی ناجائز نہیں ہے۔ جی تو دو صورتیں ہو گئی، مذکورہ اسم کس کے بعد واقع ہو، حرف نفی کے بعد واقع ہو، دوسری صورت یہ ہے کہ مذکورہ اسم کس کے بعد واقع ہو، استفہام، اور ایک صورت پہلے پڑھ لی کہ جی ماقبل میں جملہ فعلیہ ہے تو اس مذکورہ اسم کو بھی جملہ فعلیہ بنا لیں گے تاکہ رعایت ہو جائے اس عطف میں مناسبت کے لیے۔ جی پڑھیں آگے، آسان ہے۔ وبعد اذا، اسی طرح مذکورہ اسم جب کہاں پر واقع ہو، اذا کے بعد واقع ہو، اذا سے کون سا مراد ہے، اذا یہ ظرفیت کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں پر یہ الدالۃ علی المجازات، ظرف والا مراد نہیں ہے، بلکہ وہ جو مجازات پر دلالت کرے، شرط اور جزا پر جو دلالت کرے وہ والا مراد ہے، یعنی جس کے اندر شرطیت والا معنی پایا جا رہا وہ مراد ہے۔ اور یہ اذا کس کے لیے آتا ہے، یہ مجازات کے لیے آتا ہے، لیکن فی الزمانی، یہ فی الزمان کا لفظ، آگے دیکھیں فی المکان کا لفظ، یہ ایک اعتراض کا جواب ہے کہ جی آپ نے اذا اور حیثو کو ذکر کرنا ہے تو آپ مطلقاً کہہ دیں کہ جی شرط کے بعد واقع ہو، کس کے بعد واقع ہو، شرط، اس میں اذا بھی آ جائے گا، حیثو آ جائے گا، ہر ایک کو الگ الگ سے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اصل میں پھر یہ وہم ہو جاتا ہے کہ شاید اذا اور یہ جو حیثو ہے یہ ایک ہی جیسے، حالانکہ یہ ایک جیسے نہیں ہے۔ اذا یہ شرط اور جزا کے لیے استعمال ہوتا ہے، حرف شرط ہے، لیکن کس کے معنی میں، زمانے کے اوپر دلالت ہے اس کی، اور حیثو کی دلالت مکان پر ہے۔ فرماتے ہیں کہ الدالۃ علی المجازات فی الزمان، مجازات فی الزمان پر دلالت کرنے والا، جیسے اذا عبد اللہ تلقا فاکرمہ، جب تم عبداللہ سے ملو تو اس کا اکرام کرو، تو اذا یہاں پر جو ہے وہ کیا ہے، یہ داخل ہے اور شرط کے لیے ہے، تو یہ ہو جائے گا اذا تلقا عبد اللہ، اذا تلقا عبد اللہ تلقہ فاکرمہ، وبعد حیث، اور جب حیثو کے بعد واقع ہو، حیثو سے کیا مراد ہے، الدالۃ علی المجازات فی المکان، وہ حیثو جو مجازات فی المکان پر دلالت کرنے والا ہو، جیسے حیث زیدن تجدہ فاکرمہ، اب حیث زیدن کے بعد کیا ہو جائے گا، حیث تجدہ، حیث تجد زیدن، کیا عبارت ہو جائے گی، حیث تجد زیدن تجدہ فاکرمہ۔ اسی طرح یہ اسم واقع ہو فیما قبل الامر والنہی، کس میں، یعنی اسم واقع ہے مذکورہ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہے، وہ فعل امر ہے یا فعل نہیں ہے، تو کیا کہا، وفی ما قبل الامر والنہی، امر اور نہی کے ماقبل میں جب یہ اسم واقع ہو، صورت کی سمجھ آ گئی، یعنی موضع وقوع الاسم المذکوری، یعنی جو مذکورہ اسم کے واقع ہونے کی جگہ ہے وہ کہاں پر ہو، قبل الامر والنہی، امر اور نہی سے پہلے ہو، جیسے زیدن اضربہ و زیدن لا تضربہ۔ تو ان مقام میں یہ جتنے بھی آپ لوگوں نے پڑھ لیے کہ جی مناسبت ہو جملہ فعلیہ کے ساتھ، اسی طریقے پر جو ہے وہ حرف نفی ہو، حرف استفہام ہو، اذا ہو، حیثو ہو، امر ہو، نہیں ہو، یہ تمام مقامات ایسے ہیں کہ یہاں پر فعل ہی واقع ہوتا ہے، یہ تمام مقامات ایسے ہیں کہ یہاں پر فعل واقع ہوتا ہے، لہٰذا جب فعل واقع ہوتا ہے تو مذکورہ اسم اس فعل کے لیے مفعول بھی ہوگا، تو مذکورہ اسم اور اس کی وجہ سے اس پر نصب پڑھنا مختار ہو جائے گا۔ دیکھیں وَإِنَّمَا اُخْتِيرَ فِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ، اور سوائے اس کے نہیں کہ مختار قرار دیا ہے ان مواضع میں نصب کو، وجہ کیا ہے، کہاں کہاں پر کیا مراد ہے ان مواضع سے، ای ما بعد حرف الاستفہامی، یعنی حرف استفہام، حرف نفی، اذا شرطیہ، حیثو کے بعد، وما قبل الامر والنہی،
اور امر اور نہیں کے ماقبل میں مختار قرار دیا گیا ہے۔ اختیرہ فعل مجہول اور النصب اس کا نائب فاعل۔ اختیرہ النصب، نصب کو مختار قرار دیا گیا ہے، فی الاسم المذکور، مذکورہ اسم میں، اذ ہی مواقع الفعل، ہی ضمیر کا مرجع، اذ ہی ای ہذہ المواضع، اس لیے کہ یہ جو مقامات ہیں یہ مواضع الفعل، یہ کیا ہے؟ یہ فعل کی جگہ ہے۔ کیا مطلب ہے فعل کی جگہ ہونے کا؟ ای مواضع وقوع الفعل فیہا، ای مواضع یعنی یہ ایسی جگہ ہیں، وقوع الفعل فیہا اکثر، جس میں فعل کا واقع ہونا اکثر ہوتا ہے۔ فَإِذَا نُصِبَ الْاسْمُ الْمَذْكُورُ، لہذا جب اس مذکورہ اسم کو نصب دیا جائے گا، وقع فیہا الفعل تقدیراً، تو پھر تو فعل کو مقدر مانیں گے، وَإِلَّا فَلَا، وگرنہ پھر فعل کو مقدر نہیں مان سکتے۔ فعل اگر یہ مواضع الفعل ہے، یہ فعل کی جگہ ہیں سارے، تو فعل تو ماننا پڑے گا۔ اب فعل کے ماننے کی صورت کیا ہوگی؟ وہ صورت یہ ہے کہ جی ہم اس مذکورہ اسم پر نصب پڑھ لیں۔ جب نصب پڑھیں گے تو پھر فعل مقدر کر لیا جائے گا، اگر نصب نہیں پڑھیں گے تو پھر تو فعل کی کوئی صورت باقی نہیں رہے گی، تو پھر فعل مقدر بھی نہیں ہو سکتا۔ اس وجہ سے ضروری ہے کہ اگر ہم ان کو مواضع الفعل مانتے ہیں اور یہاں مختار ہے فعل لانا، تو پھر ہم اس مذکورہ اسم پر نصب پڑھیں گے، اور نصب پڑھنے کی وجہ سے فعل مقدر ہوگا جو اس کا عامل محذوف ہوگا۔